گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری، ووٹرز کا زبردست جوش و خروش، پولنگ سٹیشنز کے باہر طویل قطاریں، خصوصی افراد، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی موجود، ووٹرز مقررہ وقت سے پہلے ہی پولنگ سٹیشنز پہنچے، ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں 1391 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، ووٹرز کی مجموعی تعداد 9,63,034 ہے، جن میں مردوں کی تعداد 5,06,097، خواتین ووٹرز 4,56,937 ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں انتخابی دنگل، 24 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتوں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7,678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر امیدوار ریاض اکبر کی نااہلی سے متعلق نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ عوام سیاسی جماعتیں میڈیا غیر مصدقہ اور جعلی دستاویزات پر یقین نہ کریں۔ پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی پھر تہران پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سے سپریم لیڈر کے لیے خط لے کر آیا ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر کے لیے اہم پیغام لایا ہوں۔ امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور معاملہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، ایک بھائی کو مسئلہ درپیش ہو تو دوسرے بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ باقر خلیواف، عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ امید ہے ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایران میں چینی سفیر کانگ پیوو کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں۔ ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی۔ کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ۔ کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ لبنان کی آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل روڈولف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران امریکہ کا جنگ ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ۔ کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی، پارہ 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئے گی۔ پشاور، مردان، بنوں، ڈیائی خان سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں بھی شدید گرمی پڑے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور متاثر ہوں گے۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پی پی وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ احسن اقبال بھی شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی۔ ذرائع نے بتایا وفاقی حکومت نے پی پی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دیے۔ پی پی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے۔
دفاعی بجٹ میں صوبوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ صوبوں کو اٹھانا چاہیے، کچھ چیزوں پر بات چیت جاری ہے، امید ہے اس پر مثبت پیش رفت ہوگی۔ ندیم افضل چند نے کہا پیپلز پارٹی کو عوام پر بہت زیادہ ٹیکسز لگانے پر تحفظات ہیں۔ بلاول بھٹو نے تجویز دی تھی کہ ریونیو کے لیے صوبوں کو ٹارگٹ دیں، وفاقی حکومت فضول منصوبوں کا اعلان کر کے کہتی ہے صوبوں سے پیسے لینے ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن حکومت کو عوام کے قتل کا لائسنس نہیں دیا۔ آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی رواں مالی سال کی نسبت 292 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان، پی ڈی ایل کا ہدف 1727 ارب روپے ہونے کی توقع۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پیٹرولیم لیوی مقررہ ہدف سے 100 ارب روپے زیادہ وصول ہونے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1468 ارب روپے رکھا گیا، 11 ماہ میں 1430 ارب روپے لیوی وصول کی جا چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال سے خوش نہیں، اہم فیصلے کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گیا، متعدد ارکان کا پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ارکان نے رائے دی ہے کہ واضح پالیسی نہ اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے، نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے، مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے موقف کی حمایت کر کے عمومی حمایت حاصل کی جائے۔ پی پی رہنما نے کہا آل پارٹیز کانفرنس میں پارٹی کو اپنا موقف پہلے ہی واضح کرنا چاہیے تھا، مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول بھٹو سے مشاورت سے مشروع۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے قافلے پر اسرائیلی حملہ، بریگیڈیئر جنرل وسام صبرا، ایک کیپٹن اور ایک سپاہی سمیت 12 افراد شہید، دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا مذکورہ علاقہ جنگی زون تھا اور وہاں نقل و حرکت کے لیے اسرائیلی فوج سے پیشگی رابطہ ضروری تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے حملے کو ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی افواج نے ایران کے 2 حملہ آور ڈرونز مار گرائے جو ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹم بم آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی پارلیمان کے نائب اسپیکر علی نیکزاد کہتے ہیں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی موقف میں تضاد پایا جاتا ہے، ایران کا اس معاملے پر واضح اور اسٹریٹجک موقف ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا وہ جوہری ہتھیار ہے جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل نے امریکہ کو بھی نہ بخشا، امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کرنے لگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وٹکوف سمیت اہم امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ اسرائیلی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ برہم، اسرائیل کو وارننگ دے دی۔
امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں تقریب، امریکہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری، دوستی کا جشن منایا گیا۔ تقریب میں حکومتی شخصیات، کاروباری رہنما، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں، امریکی آزادی کے 250 سال اور دونوں ممالک کے عوام میں 80 سالہ دوستی کا جشن منا رہے ہیں۔ بہترین وقت گزر نہیں گیا بلکہ ہمارے سامنے ہے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔ تحفظ خوراک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، غذائی تحفظ کے لیے حکومت اور عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ غذائی آلودگی سے پیدا بیماریوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، غیر محفوظ خوراک سے پیدا بیماریاں اور غذائی قلت کا سدباب ہماری مشترکہ ذمہ داری۔ خیبر پختونخوا کے وزیر مینا خان آفریدی کو پشاور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ مینا خان آفریدی پشاور سے جرمنی جا رہے تھے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق مینا خان آفریدی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہے۔ کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی جامو چوک پر فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق اشفاق قادری اور عبدالرحمان مینگل نے شادی کی تقریب میں فائرنگ کی۔ نواحقین کے مطابق ملزمان علاقے میں جوا سٹہ چلاتے تھے۔ گلبارک جامع چوک کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اے ایس آئی وارث زخمی۔ ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد۔ ملزمان چھینی گئی کار پر پولیس نمبر پلیٹ لگا کر وارداتیں کرتے تھے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے دوستانہ میچ میں گرما گرمی، پرتگال کے رافیل اور چلی کے رومان آپس میں لڑ پڑے۔ ساتھ ہی فٹ بالرز نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ریفری نے دونوں کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کیا۔ فرینڈلی مقابلہ رونالڈو کی ٹیم نے 2-1 سے اپنے نام کیا۔ اور کلے کورٹ پر میرا نے مایا کو ڈھیر کر دیا۔ 34 سال میں فرینچ اوپن ٹائٹل جیتنے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئی۔ 19 سال کی روسی کھلاڑی نے کیریئر کا پہلا گرینڈ سلم جیتا۔ فائنل میں میرا آندریوا نے پولینڈ کی مایا کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔